کو مانیے، ہر مسئلے میں دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ امام کے ساتھ جماعت میں رکوع چھوٹ جاتا ہے تو کیا رکعت پوری ہوتی ہے، یا سجدہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ رکعت پوری ہوتی ہے؟ رکوع والا مسئلہ اختلافی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے جو شخص رکوع میں آ کر امام کے ساتھ مل جائے تو اس کو دوبارہ اپنی رکعت پوری کرنی چاہیے، اس کا رکن فاتحہ بھی رہ گئی اور اس کا رکن رکعت بھی رہ گئی۔ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، مگر دینی کتابیں بانٹتا ہے اور خیرات کرتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کیا صحیح ہے؟ وہ بانٹ رہا ہے کتابیں، سیڈییں، لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، صحیح علماء کے اقوال کی روشنی میں وہ شخص مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو توحید کو مان کر پھر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ کیا دوسری شادی کے بارے میں درس ہو تو لوگوں کو بتائیے کہ یہ سنت ہے؟ لگتا ہے پہلی سے لڑائی کر کے آئے ہو۔ بھائی، جو دوسری بات شادی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا ہے یا اجازت لیتا ہے یا اس کی باتیں کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ جس کا پروگرام ہوتا ہے وہ کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے گاؤں اور محلے اور رشتہ داروں میں سے بہت جادو تعویذ کرتے ہیں، اور ہم کو ایک دن اکٹھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے، دوسرے دن لڑائی جھگڑا جادو تعویذ کے ذریعے کرواتے ہیں، تو اس کا توڑ بتائیے، کالے علم کا توڑ بتائیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جادو کا توڑ، اپنے گھر میں روزانہ سورۃ بقرہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ بقرہ پڑھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ صبح شام کے اذکار پڑھیے۔ رقیہ شرعیہ، آپ کو تسجیلات اسلامی کسی سے کیسٹیں مل جائیں گی، وہاں سے لے کر آپ اس کو پڑھیے انشاءاللہ۔ تو یہ پڑھیے اور صبح شام کے اذکار پڑھیے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس شر سے نجات عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو کل ان تمام سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ کتابیں ہیں چند، اور آپ سے سوالات کیے جائیں گے، جس کو جواب آتا ہو وہ بولے نہ، صرف ہاتھ اٹھائے۔ اگر بول پڑے تو جواب کینسل ہو جائے گا۔ ہم نے دوران درس یہ بتایا تھا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل بھی ہم نے بتائی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک دلیل جس بھائی کو یاد ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے، بولے نہ۔ جی آپ کھڑے ہو؟ ماشاءاللہ، آ جائیے۔ عقلی دلیل آپ نے دی۔ جی اب کسی کو نقلی دلیل بھی یاد ہو، جو ہم نے آیات پڑھی یا حدیث سنائی، اس میں سے کسی بھائی کو یاد ہو۔ جی وہ چھوٹے بیٹے آپ کھڑے ہو؟ نہیں، ہم نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی تھی کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، وہ اگر کسی کو یاد ہو۔ آپ سے پیچھے ایک اور بچے نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ جی آپ کھڑے ہو؟ جی خیر سے باہر ٹھیک پڑی؟ ماشاءاللہ، تشریف لے آئیں۔ عمل صالح کی ہم نے تعریف کرتے ہوئے 2 شرطیں بیان کی تھی کہ وہ عمل صالح قرار پائے گا جس میں یہ 2 شرطیں ہوں۔ جن بھائی کو وہ 2 شرطیں یاد ہوں وہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ جی آپ کھڑے ہوں؟ آپ ریاکاری نہ ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے راستے طریقے پر۔ ماشاءاللہ، تشریف لائیے۔ ایمان کے مسئلے پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے، ان کا ایمان ناقص ہے، ان کا ایمان مردود ہے۔ اس کی وجہ ہم نے بیان کی تھی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ادھر والے ناراض نہ ہو جائیں۔ ہاں جی آپ سب سے آخر میں، بلو شرٹ والے بھائی آپ ہی۔ کس کو؟ یہودی کس کو کرتے تھے؟ اور عیسائی؟ تشریف لے آئیے۔ کتنی رہ گئی ہو؟ آج ہم نے جو سورت پڑھ کے اس کی تشریح بیان کی ہے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ بولنا نہیں۔ اور وہ سورت سنائے گا کون؟ جی میرا چھوٹا سا بچہ سنائیے۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی کوئی آپ بتاؤ کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے؟ بولو کیا غلطی کی انہوں نے؟ جی آپ بتائیے. ماشاء اللہ دونوں کو ہدیہ دے دیجیے، ان کو بھی اور ان کو بھی. اس صورت میں ہم نے نجات پانے کے لیے 4 چیزوں کا ذکر کیا. اس صورت کے حوالے سے ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا کہ جو ان 4 پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا، وہ خسارے سے بچے گا. جی وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تشریف لائیے. جی باقی 3 رہ گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے، ان 3 کا ہم نے تقریر میں ذکر کیا، ان کے ناموں کا. جی کون سا بھائی ہے جو نام بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. چچا کا نام ہے ابو طالب، عبد مناظم کا نام تھا بنیتی، اور بیٹے ہیں قاسم اور عبداللہ، اور بیٹیاں ہیں جو فوت ہوئی ہیں ام کلثوم، زینب ان کی زندگی میں، اور رقیہ. نہیں، جس چچا کا ہم نے نام لیا تھا، ویسے ٹھیک ہے آپ کو ان کو ہدیہ دیجیے، اچھی کوشش ہے، لیکن جس چچا کا ہم نے نام لیا تھا تقریر میں، حضرت حمزہ، جی ان کو دے دیجیے. آخری سوال تقریر کے علاوہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارکان اسلام جس بھائی کو یاد ہیں. جی اب کیمرہ اپنی طرف کر لیں، باپ کی بنے گی نا، کیمرہ الٹا کر لیں. فرمائیے. جی ہاں جی ماشاء اللہ تشریف لے آئیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی بس تشریف رکھیں، ایک منٹ. تشریف رکھیں. السلام علیکم. کل انشاءاللہ شیخ کا درس جامعہ ابوبکر صدیق میں ہوگا، اور خطبہ جو ہے کل جمعہ کی نماز کے بعد جامعہ فاروق میں انشاءاللہ شیخ صرف آدھے گھنٹے کا بیان کریں گے کسی بھی موضوع پر، یا ممکن ہے کہ خطبے ہی کا ترجمہ پیش کیا جائے جامعہ فاروق میں. اور دوسری ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم یہاں قرآن کریم لے کر آئے ہیں، اور وہ بندہ قرآن لے جس بندے نے دیے ہیں، اس نے اس شرط پر کہ جس کے پاس تلاوت کرنے کے لیے گھر میں قرآن نہ ہو وہ بندہ قرآن لے. اور جس کو آج یہاں ہدایہ یہ گفٹ پیکٹ ملے ہیں یہ کل ابو بکر میں نہ لے، یہ نہ ہو کہ ڈبل لے کر گھر میں جا کر پھینک دے. اور قرآن کریم وہ بندہ لے جس کے پاس پڑھنے کے لیے گھر میں قرآن نہیں ہے، وہ لے کر جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو کل جامعہ فاروق میں انشاءاللہ. السلام علیکم.